بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا آج کا دوسرا لیکچر اردو کا 9th کا، تو ہم دیکھیں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کتاب کا کچھ تعارف دیکھا تھا کہ کتاب میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس سال ہم کیا چیزیں جو ہیں وہ نئی ہمارے سامنے آئیں گی، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم پہلے سے ساتھ لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کل چونکہ تعارف ہو گیا تھا، تو آج ہم اپنی کتاب کا جو پہلا سبق جو کہ نظم ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے جو شاعر ہیں حمد کے، ان کا بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ مظفر وارثی ان کا نام ہے، جو کہ 1933 میں پیدا ہوئے اور 2011 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کا مختصر سا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مظفر وارثی کا جو قلبی نام ہے، قلبی نام کہتے ہیں جو وہ اپنی خط و کتابت میں استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو نظموں میں ان کا نام جو ہے ہمیں ملتا تھا، تو یہ ان کا مظفر وارثی نام ہے۔ اور ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے محمد مظفر الدین احمد صدیقی، اور یہ یو پی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کراچی آ گئے، اور وہاں آ کر انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ تو اسی طرح ان کی جو شاعری کے مجموعے ہیں ان میں باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک، اور میرے اچھے رسول شامل ہیں۔ یہ ان کی جو ہے وہ شاعری کا ایک مجموعہ ہے۔ تو ان کی جو شاعری ہے وہ کلیات مظفر وارثی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب جو شامل کتاب حمد ہے وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ حمد کا ہم پہلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ اب اصل میں آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا یقیناً کہ ہم جب اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو شروع میں ہمیں وہی ترتیب ملتی ہے کہ سب سے پہلے حمد بیان کی جاتی ہے، پھر نعت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آگے اسباق شروع کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت طریقہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے اسکول میں جب ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں تو بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ شروع میں ہم جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی بزم کو لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ کو ہر کتاب میں ایسے ہی ملتا ہے، اردو کی کتاب میں غالباً، میں اردو کی بات کر رہا ہوں صرف۔ تو حمد میں بھی چونکہ اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ویسے حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کرنا، اس کا لغوی مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں عرف میں اس کا جو مطلب اصطلاح میں آپ کہہ لیں، اصطلاحی معنی یا معروف معنی ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو معروف مطلب ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمد بھی وہی حمد ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا پہلا جو بند ہے ہم اس دیکھتے ہیں کہ یہ زمیں یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ تو اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو زمین ہے، یہ آسمان ہے، وہ اس سے بھی جو آگے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی کہ اللہ ہی سب سے پہلے ہے اور اللہ ہی سب سے بعد میں ہے، اگر اور اللہ ہی سامنے ہے اور اللہ ہی پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے نا، جیسے عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت کیا تھا، اسی طرح جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اول اول، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اور یہی بات شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین
یہ آسمان اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، کہ ہم جتنی بھی دنیایں دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے تو ابھی ایک ہی دنیا دیکھی ہے نا، یہ مبالغے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نا، بات کی اہمیت کو اور بات کی جو گہرائی ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ آدمی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو ظاہر ہے چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو اس کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شاعری اس سے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ جو ہے وہ مبالغہ آرائی نہ کریں۔ اسی طرح آپ کسی کی جب تعریف کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی کے بغیر تعریف بیان کی ہی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو مبالغہ آرائی کہتے ہیں، یعنی کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں یوں بتاؤں کہ بات کو بہت بڑھا کے پیش کرنا۔ تو یہ جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک ہے۔ یقیناً آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے نا جس نے یہ چیز بنائی ہے۔ تو اب انسان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو انسان کی عقل یہی چاہتی ہے کہ اس کا بہتر جواب دیا جائے، تو خدا کے علاوہ اس کا کوئی بہتر جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی ایکسپلینیشن جب تک نہیں دیتی تو انسان اس کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ تو جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنے ارد گرد، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں میرا پتہ بتاتی ہیں، یعنی کہ دنیا کی کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سورج نہیں نکلتا، چاند نہیں نکلتا، ستارے نہیں نکلتے، پہاڑ نہیں ہیں، ٹھاٹھیں مارتے سمندر نہیں ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان سب میں کیا ہے؟ ان سب میں تیری جھلک ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو اور آگے پھر کہتے ہیں کہ سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا، لیکن تو کیا ہے؟ سب سے جدا ہے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ درخت خدا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان سے جدا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ ایک وحدت الوجود ایک نظریہ ہے، میرے خیال میں بھی اس کو آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، کہ جو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خدا کے وجود سے بنی ہیں۔ اس میں شاعر بہرحال یہ بات ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، کیونکہ شاعر کے ذہن میں کیا بات ہے وہ تو شاعر ہی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، ہم اس کا بہتر مطلب اپنے جو دماغ میں سمجھتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس شعر کی جو آپ کو تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو بعض اوقات سمجھ نہیں بھی آتی ہوتی تو اس کو پوچھ لیا جاتا ہے، اور اچھا طالب علم وہی ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بچے سوال نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو بات الف سے یہ تک سمجھ آ گئی ہے، یا ان کو بات کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، اور کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو پہلی بار ہی بات الف سے یہ تک سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاں یہ جو کشمکش پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کو پوچھا جائے، تب ہی یہ ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کے ہاں بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو میری، کہ سر یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ ہوم ورک میں جب لکھتے ہیں تو وہاں نیچے لکھ دیں کہ سر یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو میں اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے دوں گا، اس بات کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ تو ہوم ورک جو ہے اب آپ کا، اس میں آپ نے یہ جو ابھی ہم نے شعر پڑھا ہے پہلا، اس کا آپ نے ایک مفہوم لکھنا ہے 2 سے 3 لائنوں میں، ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں لکھنا، لمبا چوڑا نہیں ہے، تو 2 سے 3 لائنوں میں اس کا مفہوم لکھنا ہے آپ نے، اور اس کو پورٹل پہ اپلوڈ کر دینا ہے، اس کو میں انشاءاللہ چیک کر لوں گا، کوئی کسی قسم کا اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو وہی آپ لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا آج کا کام تھا، اچھے سے لیکچر کو سنیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔